رہا تو میسرہ سے کہا خدیجہ نے او خدیجہ یہ تو بتا میں نے تجھے کس کام کے لیے بھیجا تھا وہ بتا دے, میں نے تیرے لیے کس کام کو چنا تھا وہ بتا. کہا کہ میں نے تجھ سے کہا تھا نا ان کے کھانے کی ادائیں دیکھنی ہے, ان کے پینے کی ادائیں دیکھنی ہے, ان کے سونے کا طریقہ دیکھنا ہے, ان کے بولنے کی ادائیں دیکھنی ہے, دوستوں کے ساتھ میں معاملات دیکھنے ہیں, چلنے کی ادائیں, کھانے پینے کی, یعنی زندگی کے ہر محاذ پر نوٹ کرنا ہے. لیکن بتا میسرہ کیسا پایا؟ تو میسرہ کہنے لگا ارے خدیجہ میں بتاؤں گا تعجب کرنے لگے گی, کیا دیکھ کر آئے ہو؟ کہا میں تو یہ دیکھ کے آیا ہوں اے خدیجہ میں نے اٹھنا ان کا دیکھا, بیٹھنا ان کا دیکھا, کھانا ان کا دیکھا, پینا ان کا دیکھا, زندگی کے ہر موڑ کو میں نے دیکھا. لیکن میں اس فیصلے پہ چلا گیا کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا میں خدیجہ کہ جس بنانے والے نے انہیں بنایا ہے وہ بنانے والے کو رب العالمین کہا جاتا ہے, اور جو مخلوق میں سب سے افضل بے عیب جس کو بنایا ہے اسی آنے والے کو رحمت للعالمین. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, نعرہ حیدری. یہ ہے میرے مصطفیٰ. جب اتنا سنا تو میسرہ کہتے ہیں, خدیجہ کہتی ہے میں نے شادی کا ارادہ ختم کر دیا تھا مگر اب دل میں پھر سے شوق ہونے لگا کاش میں اس جوان کی دلہن بن جاتی. سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ, واہ واہ. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو پیار سے بولو اور محبت سے. ہاں ماشاءاللہ. حضور 25 سال کے ہو گئے, 40 سال کی ہیں خدیجہ. کوئی جوڑ ہے مصطفیٰ کا لیکن نہیں, حضور بیواؤں کو ٹھکرانے نہیں بیواؤں کو سینے سے لگانے آئے تھے. بے شک بے شک. پیغمبر لوگوں کو مارنے نہیں بلکہ دبے کچلوں کو مصطفیٰ اٹھانے کے لیے. بے شک بے شک. پیغمبر اب جیسے میسرہ کے ساتھ جب یہ حالات پیدا ہو گئے انہوں نے اپنی نوکرانی نفیسہ سے کہا نفیسہ تم جاؤ, جانے کے بعد ان کے گھر جا کے بات کرو یہ راضی ہیں کہ نہیں, بلکہ وہ تو یہ عالم ہے مکے کے بڑے بڑے دولت مندوں کے بیٹے خدیجہ سے نکاح کے متمنی تھے لیکن خدیجہ نے کسی کو نہیں چنا. لیکن یہاں تو خود مشتاق ہیں کہ جاؤ جا کر پوچھو کیا وہ میرے ساتھ نکاح کر لیں گے. تو حضرت خدیجہ کے تعلق سے نفیسہ جیسے ہی مصطفیٰ کے در دولت پہ پہنچی ہے عرض کرنے لگی بھائی محمد میری ملکہ عرب خدیجہ آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہے, کیا مرضی ہے؟ تو مصطفیٰ فرماتے ہیں میری مرضی پوچھتی ہو نفیسہ تو پہلے میں اپنے گھر کے بڑوں سے مشورہ کر لوں اس کے بعد بتاؤں گا. یہاں سے پیغام ملتا ہے لوگوں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں مصطفیٰ گھر والوں سے مشورہ کر رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کا مشورہ تو یہ ہے آپ تو اگر زمین کو آسمان کہہ دیں تو آپ کا خدا زمین کو آسمان میں بدل سکتا ہے. آپ تو اگر آسمان کو زمین کہہ دیں آپ کا خدا آسمان کو زمین میں تبدیل کر دے گا. آپ کی بات تو پروردگار نہیں ٹالتا ہے. یہ گھر والوں کی حیثیت کیا ہے؟ نبی ارشاد فرماتے ہیں میرے غلاموں یہ مشورہ اپنے لیے نہیں کیا جا رہا ہے یہ تعلیم امت کے لیے کیا جا رہا ہے, امت کو سکھانے کے لیے کیا جا رہا ہے. تو میری نگاہیں نبوت دیکھ رہی ہے ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا میری امت کے بچے جوان ہوں گے ان کی رشتے شادی کے آ رہے ہوں گے, ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کر لیں. تو میں چاہتا ہوں کہ تاکہ جب وہ شادی کے لیے تیار ہو تو ان کے نبی کی زندگی ان کے سامنے کتاب کی طرح کھلی ہو. یعنی شادی کے وقت میں مصطفیٰ نے اپنے گھر والوں سے مشورہ کیا تھا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جن رشتوں کے اندر اگر گھر والوں کے مشورے شامل ہوتے ہیں اللہ ان میں برکتیں رکھ دیا کرتا ہے. یعنی بزرگوں کے رشتے بزرگوں کے مشورے جس میں شامل ہوں اس میں برکتیں ہوتی ہیں. ورنہ دیکھ لو نا آج کے حالات کہاں جا رہے ہیں. اس کے بعد جناب مصطفیٰ چال رحمت صلی اللہ علیہ وسلم راضی کر لیا گیا تھا ابو طالب کو. اب مصطفیٰ چال رحمت دولہا بن رہے ہیں. واہ مصطفیٰ آج کائنات میں اس جوان کی شادی ہو رہی ہے. جیسا مصطفیٰ جیسا جوان نہ چشم فلک نہ
پہلے کبھی دیکھا ہے نہ قیامت تک بعد میں کوئی ایسا جوان اسے دیکھے گا۔ آج کائنات میں وہ دولہا بنا ہے جس کے وسیلے سے کائنات میں ہر جوان کو دولہا بننے کا موقع ملنے والا ہے۔ آج وہ دولہا بننے جا رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا نکاح ہو رہا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں لوگ، مصطفیٰ جان رحمت کے عید میلاد النبی کے جلسے میں آنے والوں، تمہارے بھی بچے جوان ہیں لیکن مدینے والا نبی بھی جوان ہوا ہے، یعنی تم بھی کسی کے بیٹے ہو اور کل بھی کوئی کسی کا بیٹا تھا۔ بتاؤ کیا نبی کی طرح کوئی بیٹا کوئی ماں آج تک جنی ہے کہ نہیں؟ بالکل نہیں، بلکہ جب مصطفیٰ جان رحمت کا حسین شہزادہ، ہم آمنہ خاتون کا حسین شہزادہ مصطفیٰ کے پیکر میں ہے، آج وہ دولہا بنے ہیں میرے نبی، تو ان کی شادی میں نہ ڈھول ہے نہ تاشا ہے نہ گاجا ہے نہ ناچ ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جوانوں، یہ تو بتاؤ، جب تمہارے نبی کی شادی میں ڈھول تاشے نہیں تو تمہاری شادیوں میں کیوں ڈھول تاشے ہیں؟ کیا تمہارا جوانوں بزرگوں مجھے بتاؤ، کیا تمہارا بیٹا بھی مصطفیٰ جان رحمت کی طرح ہو سکتا ہے نہیں؟ کیا تمہارے بیٹے کا حسن مدینے والے کی طرح ہوگا کہ نہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جوانوں، یاد رکھ لینا، یہ کائنات میں وہ جوان آج دولہا بن رہا ہے جس کی جوانی کی قسمیں کھائی جا رہی ہے، جس کے حسن کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ کتابوں کی سیرت بنا ہوا ہے، آج اس کا نکاح ہو گیا۔ مصطفیٰ جان رحمت کا نکاح جب ہوا ہے تو حضرت خدیجہ نبی کے حرم میں آئی ہے، وہ خدیجہ حضرت سنائے سیدنا ابو بکر صدیق ارشاد فرماتے ہیں، میں نے خدیجہ کی زندگی پہلے بھی پڑھی تھی، جب حضور کا نکاح ہوا نا اس سے پہلے بھی میری دوستی محمد سے تھی اور بعد میں تو میں ان کا غلام ہی بن گیا ہوں، لیکن جب دوستی تھی تو میں نے دیکھا جیسے ہی نکاح ہوا ہے نا حضور کا تو میں نے دیکھا خدیجہ کے پاس اتنی دولت تھی، خدیجہ کے پاس اتنا مال تھا، خدیجہ کے پاس اتنی دولت تھی، سونے چاندی کا ڈھیر تھا۔ اگر اس چاندی اور سونے کے ڈھیر کو اگر گھر کے آنگن میں پھیلایا جاتا اور ایک طرف 5-7 فٹ کا چمن ادھر کھڑا ہوتا، دوسرا چمن اس پار کھڑا ہوتا تو سونے چاندی کا اتنا اونچا ڈھیر تھا، ادھر والا ادھر والے کو نہیں دیکھ پاتا اور ادھر والا ادھر والے کو نہیں دیکھ پاتا، اتنا سونا اور اتنا چاندی تھا۔ لیکن جب وہ نبی کے نکاح میں آئی ہے، آگے پیچھے جس کے نوکرانیاں چلتی ہو، آگے پیچھے خادمائیں رہتی ہو، بتاؤ نا اس کا مزاج کتنا بلند ہوگا۔ لیکن واہ خدیجہ، تم نے بھی حد کر دی ہے، تم نے بھی وہ کردار ادا کیا ہے، حضور کے حرم میں آئی ہے خدیجہ، ادھر بچپن میں مصطفیٰ کو جس عورت نے دودھ پلایا تھا اس دودھ پلانے والی عورت کو زمانہ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ کے نام سے جانتا ہے۔ اب یہ حلیمہ ہے، حضور کے نکاح کے متعلق انہیں خبر لگ گئی تو یہ دوڑی دوڑی پیدل چلتی چلتی آئی ہے، بڑھاپے کا عالم ہے، چلا نہیں جاتا، ہانپتے کانپتے دروازے رسالت پر دستک دی ہے تو نبی رحمت اندر تشریف فرما ہے۔ پیغمبر نے اپنے نرم و نازک ہاتھوں سے دروازہ کھولا اور جیسے ہی کھولا تھا نا سامنے دیکھا تو مصطفیٰ جان رحمت نے بڑھ کر سلام کیا ہے، سرکار نے پیشانی کو چوما، ہاتھوں کو چوم لیا اور چومنے کے بعد نبی نے ہاتھ پکڑا ہے اور پیغمبر اس عورت کو لے کر اندر آئے ہیں۔ حضرت خدیجہ دور بیٹھ کر دیکھ رہی ہے، حضرت مصطفیٰ نے اپنے کاندھے شریف سے نورانی چادر کو نیچے بچھایا اور بچھانے کے بعد پیغمبر عرض کرتے ہیں ماں بیٹھ جاؤ۔ حضرت حلیمہ بیٹھ جا رہی ہے، دور کھڑے کھڑے دیکھتی ہے جناب خدیجہ یہ کون عزت والی عورت آئی ہے جس کے لیے میرا نبی میرا شوہر دو زانو ہو کر ادب سے بیٹھ کر چہرہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے اور اس کی ایک ایک بات کو کانوں سے سن رہا ہے، یعنی وہ بولتی چلی جا رہی ہے اور میرے نبی سنتے چلے جا رہے ہیں، بالکل سر ہلاتے جا رہے ہیں، بولتے سنتے چلے جا رہے ہیں اور نظریں نبی کی حلیمہ کے چہرے پہ جمی ہوئی ہے۔ جب برداشت نہ ہوا آگے آ گئی اور عرض کرنے لگی میرے سرتاج بتاؤ تو صحیح یہ عزت والی کون عورت آئی ہے، یہ کون محترم شان عورت آئی ہے جس کے لیے آپ اتنے ادب کے ساتھ بیٹھے ہیں، جس کے لیے آپ اتنی عزت کے ساتھ اس کے چہرے کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں، جس کی باتوں کو کانوں سے توجہ سے سن رہے ہیں، میرے نبی بتاؤ تو صحیح کون عزت والی عورت ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا خدیجہ یہ تو جانتی ہو کہاں نہیں، کہا یہ میری وہ ماں ہے جس ماں نے مجھے بچپن میں دودھ پلایا تھا، دودھ یعنی یہ میری رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ ہے۔ تو میرے نبی کی چہیتی بیوی ہم مسلمانوں کی ماں حضرت خدیجہ نے کہا تھا یا رسول اللہ آخر یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن آپ دو زانو ہو کر کس لیے بیٹھے ہیں؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں خدیجہ
یہ کام بھی اپنے لیے نہیں کیا جا رہا ہے، یہ بھی امت کو سکھانے کے لیے کیا جا رہا ہے تاکہ میری امت کے بچوں کو ماں باپ کے سامنے